بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے دو ارکان یہ بھی ہیں کہ تمام نبیوں پیغمبروں پر ایمان لانا اور تمام الہامی کتابوں پر ایمان لانا، یعنی بنیادی جو ارکان ہیں ان میں سے یہ دو ارکان ہیں۔ اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا ایک منفرد مقام ہے، یعنی ان کا دنیا میں تشریف لانا بھی معجزہ، پھر دنیا سے زندہ سلامت اٹھائے جانا بھی معجزہ، اور ان کا پھر دوبارہ تشریف لانا بھی معجزہ، یعنی میرے رب کریم کی بے حد و حساب بے شمار وسعت اختیارات، اس کی قدرت، اس کی شان کا مظاہرہ۔ اور بحیثیت مسلمان یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ان کی تعظیم میں کوئی خدا نخواستہ کمی لانے کے لیے سوچیں، یا ہم ان کا جو مقام پاک پروردگار نے انہیں دیا اس سے انحراف کی جرت کر سکیں؟ کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارے دین کے بنیادی ارکان میں سے دو جو ہیں بیسک، ان میں سے یعنی ان کی ہم ان سے روگردانی کریں گے، روگردانی کے متقرب ہوں گے خدا نخواستہ۔ اس لیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو بڑے کینوس پر نہیں دیکھتے، وسیع کینوس پر نہیں دیکھتے، اور ہم اپنے ایمان کو ہاتھوں پہ لگی ہوئی کوئی مہندی کی طرح سمجھتے ہیں کہ شاید جیسے مہندی جھڑ جاتی ہے تو پیچھے جو کلر رہ جاتا ہے وہ مہندی کے کلر سے مختلف ہوتا ہے، تو شاید ایمان بھی کوئی ایسی چیز ہے۔ اب دیکھیے کہ ہم جب عالمی سطح پر تنگ نظری کا ثبوت دیں گے تو کیسے دنیا آپ کو قبول کرے گی، ہمیں کیسے قبول کرے گی؟ سب سے پہلی بات یہ کہ دنیا کے کینوس کے اوپر ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہے، ہم دنیا کو کیسے سرو کر رہے ہیں، ہم انسانیت کی بہتری کے لیے کیا کر رہے ہیں، کون سی خدمات بجا لا رہے ہیں۔ اگرچہ ہمارا دین تو اسی کی تعلیم دیتا ہے کہ انسانیت کے کام آؤ، آسانیاں تقسیم کرو، مگر ہمارے ہاں تقریباً مجھے تو ضرور اس چیز کو فیس کرنا پڑا ہے، اور بھی بہت سارے لوگوں کو، کہ جب بھی 25 دسمبر آتی ہے تو میرے ذاتی دوستوں میں اور میرے کلائنٹس میں، جیسے کہ میں بائی پروفیشن انفرٹیلیٹی ایکسپرٹ ہوں، تو میرے پاس ساری بات ہے، اور مذاہب کے لوگ بھی تو خواتین آتی ہیں۔ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ اب دیکھیں کہ رزق سے لے کے اولاد سے لے کے دنیا کے ہر چیز عطا فرمانے والا تو ایک رب ہی ہے نا، رب العزت، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے، اور وہ سبھی کو دیتا ہے۔ وہ ایسا تو نہیں کہ وہ صرف مسلمانوں کو رزق دے، زندگی دے، خوشیاں دے، وہ ہر مذہب کے لوگوں کو رزق بھی دیتا ہے، خوشیاں بھی دیتا ہے، زندگی اور موت بھی دیتا ہے، اور زندگی سے جڑی ہوئی ہر نعمت بھی عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ اور پھر ہم جن نبی کی امتی ہیں، الحمدللہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں میرے رب نے رحمت للعالمین قرار دیا، یعنی خود رب العالمین یعنی تمام دنیاؤں کا رب، اور رحمت للعالمین یعنی اس کے محبوب، تمام دنیا کے لیے رحمت، اور ہم ان کے ماننے والے، ہم ان کے امتی۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا، دنیا میں کون سا ڈاکٹر ہے جو اپنے مریض کو دیکھنے سے پہلے پوچھے کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟
اس کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ کرے. ایسا تو نہیں ہوتا نا. ڈاکٹر کا کام ہے شفا دینا، زندگی بانٹنا رب کے حکم سے، زندگیوں کو بچانا، بیسیکلی انسانوں کی زندگیوں کو آسان بنانا. تو وہ پہلے یہ تو نہیں دیکھتا کہ میرے مریض کا مذہب کیا ہے. اسی طرح ہی باقی چھوڑیے، ڈاکٹر تو پھر انسانیت کی خدمت کرتا ہے نا. ایک سٹور پہ آپ چیز لینے جاتے ہیں، ایک بڑا ڈپارٹمنٹل سٹور ہے یا کوئی کریانہ سٹور ہے کسی گلی محلے کا، کیا کبھی کسی نے وہاں پہ مذہب اور ذات پات اور فرقہ اس کو ہائی لائٹ کیا ہے؟ کبھی بھی نہیں کیا. اور کیا کبھی کسی نے اپنے ڈپارٹمنٹل سٹور یا اپنے کریانہ سٹور یا کوئی اور بھی دیگر جو زندگی کے ضروریات میں سے لینے والی چیزوں کے جو سٹور ہیں، کبھی کسی نے وہاں پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ صرف فلاں مذہب کے لوگ آ سکتے ہیں یا فلاں فرقہ کے لوگ آ سکتے ہیں یا فلاں ذات پات کے لوگ آ سکتے ہیں؟ کیوں ایسا کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایسا کریں گے تو گھاٹا ہوگا، نقصان ہوگا کاروبار میں. یا کاروبار میں نقصان کی اتنی فکر. تو جو پازیٹیو ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے پیغام کو پھیلا دو. اور کیسے پھیلاؤ؟ محبت سے. جیسے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت سے پیغام خداوندی جو ہے وہ پھیلایا. اور ہم اگر کوئی کرسچنز کو میری کرسمس کہہ دے، ہیپی کرسمس کہہ دے، تو اس پہ فتویٰ لگ جاتا ہے کہ تم تو مسلمانی، تمہارا تو ایمان فاسق ہو گیا، نعوذ باللہ، خراب ہو گیا. اور جب کوئی نان مسلم مسلمان کو کہے کہ عید مبارک، رمضان مبارک، ربیع الاول مبارک، اور محرم الحرام میں اہل بیت کے حوالے سے تعریفی بات کر دے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب، عالمگیر مذہب اسلام ہے، مگر جتنا بڑا کوئی ہوتا ہے اتنا ہی بڑا اس کا ظرف بھی ہونا چاہیے، اس کا ظرف بھی اتنا ہی وسیع ہوتا ہے. اس بات کا بھی تو ہم نے خیال رکھنا ہے. پھر دنیا آپ کو جگہ دے گی نا، پھر کوئی آپ کو اپنے ساتھ بٹھائے گا. کہ مطلب آپ انسانیت کے لیول پہ بھی سرو بھی کوئی نہیں کر رہے انسانیت کو، اور آپ انہیں عزت بھی نہیں دے رہے، جگہ بھی نہیں دے رہے. ہاں اگر آپ نے کسی کو موٹیویٹ بھی کرنا ہے اپنے دین کی طرف تو محبت سے کیجئے نا، عزت اور احترام دے کر کیجئے. تو یقین کریں کہ میرے اپنے گھر میں کام کرنے والی 2-3 میڈز جو کرسچن تھی، خدا شاہد ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے کبھی انہیں نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ. ہاں میں انہیں باتیں ضرور سناتی تھی اور وہ شوق سے سنتی تھی. گریجولی انہوں نے مجھے کہا کہ باجی ہمیں کچھ بکس تو ایسے بیسک بتائیں، ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اور دیگر اسی طرح کی. اور الحمدللہ انہوں نے وہ جو عزت انہیں اس گھر میں ملتی تھی، جو محبت ملتی تھی، جو انہیں کنڈیم نہیں کیا جاتا تھا کہ تم اچھے لوگ نہیں ہو، ان چیزوں سے متاثر ہو کر وہ اسلام کی طرف راغب ہوئی. اور یہ خدمت کا طریقہ ہوتا ہے. کسی کو اس لیول پہ آپ کیوں لاتے ہیں؟ آپ کسی کو کیوں غلط اور برا کہتے ہیں؟ جواباً وہ کیوں آپ کو اچھا کہے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اور آپ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس قدر اعلیٰ مقام ہے ان کا، اور کس نے دیا وہ مقام انہیں بنانے والے رب نے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آپ دیکھیے کہ وہ تو نہ کسی نے اس کو پیدا کیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. وہ تو ایک ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اسی میرے رب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جیسس کو پیدا کیا، بن باپ کے پیدا کیا. اور آپ سب بھی جیسے کہ جانتے ہوں گے کہ اب دوبارہ وہ زندہ اٹھائے گئے. یعنی یہودیوں نے تو انہیں اپنی طرف سے، آپ بھی جانتے ہوں گے کہ اپنی طرف سے ان کا قتل کر دیا. عیسائیوں کا اور کانسیپٹ ہے، لیکن ہمارے قرآن پاک میں ہر چیز ہے، سب کچھ ہے اس کے اندر. اور اس میں بتایا گیا ہے کہ کیسے انہیں اٹھا لیا گیا، کیونکہ دوبارہ وہ تشریف لائیں گے اور دمشق کی جامعہ مسجد کے شرقی مینارے پر نزول فرمائیں گے. اور امام مہدی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے. اس وقت جب نزول ہوگا تو وہ انہیں دعوت دیں گے کہ مصلی پر تشریف لائیں اور امامت کروائیں. مگر عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی سے کہیں گے کہ آپ ہی امامت کروائیے.
حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کیسا وقت ہوگا کہ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور امام تم میں سے کوئی ہوگا، اور اس کے بعد امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکٹھے ہی ہوں گے اور اسلام کا غلبہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زندہ اٹھائے گئے آسمانوں پر، اس وقت ان کی عمر 33 سال تھی اور وہ غیر شادی شدہ تھے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی تجرد میں گزاری، توکل پہ گزاری۔ ان کے پاس صرف نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی جائیداد تھی، کوئی ایسٹس نہیں تھے۔ ان کے پاس صرف ایک پیالہ ہوا کرتا تھا جس میں وہ پانی پیتے تھے یا کچھ کھاتے تھے۔ ایک روز وہ کہیں سے گزر رہے تھے، انہوں نے ایک چرواہے کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے پیالہ بنا کر پانی پی رہا تھا۔ جیسے ہی یہ دیکھا تو پیالہ توڑ دیا اور کہا کہ اب اس کی بھی ضرورت نہیں رہی، یعنی توکل اور تجرد پر انہوں نے اپنی تمام زندگی گزار دی۔ ہاں، جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو پھر شریعہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نکاح بھی کریں گے، آپ کی اولاد بھی ہوگی، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس و مقدس پر تشریف لائیں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میرے آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے روزہ پر ہمارے روزہ پر، آپ یہاں پہ وہی سمجھ لیجیے سنگولر کے لیے جو یوز ہوتا ہے، لیکن میرے لیے تھوڑا مشکل ہے ایسا کہنا۔ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے روزہ اطہر پر تشریف لائیں گے اور پکاریں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم ان کو قبر انور میں سے آواز دیں گے، جواب دیں گے۔ یہ میرے اور آپ کے ہادی و رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبرک الفاظ ہیں، حدیث مبارکہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ خدا نے جو میرا آپ کا کل جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے اپنے اس نبی کو کیسا انوکھا لازوال مقام دیا، بے مثال۔ پھر انہیں معجزات بھی عطا کیے، یعنی صرف ان کا آنا جانا اور دوبارہ آنا ہی اللہ کا معجزہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم سے ان کے پاس یہ بھی تو معجزات تھے نا کہ وہ مٹی سے ایک پرندہ بنا کر اس کو پھونک مارتے تھے، وہ اڑنے لگ جاتا تھا فضا میں، اور اللہ کے حکم سے یہ بھی معجزہ تھا ان کے پاس کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور میرے اللہ کے حکم سے یہ معجزہ بھی تھا ان کے پاس کہ پیدائشی نابینا کو بینائی عطا کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے، اور جو کوڑی ہوتے تھے جزامی انہیں بھی شفا دے دیتے تھے۔ یہ تو ان کے خاص معجزات تھے جو ان کو عنایت کیے گئے اللہ پاک پروردگار کی طرف سے۔ اس کے علاوہ پھر عرشوں سے دسترخوان کا آنا اور اس طرح کے بے شمار معجزات ہیں۔ تو کائنڈلی ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے، جو ہمارے اوپر ٹھپے لگاتے ہیں کہ آپ نے میری کرسمس کہا یا ہیپی کرسمس کہا، یا آپ نے چرچ میں کیک بھجوائے، مٹھائی بھجوائی، تو یہ آپ نے کفر کیا، نعوذ باللہ۔ یہ کفر نہیں ہے، یہ مبارکباد ہے اللہ پاک پروردگار کے اس پیارے نبی جس کی ذات ہی معجزہ ہے، ان کی تشریف آوری کا دن جو ہے خوشی منانے کی خوشی میں شامل ہوتے ہیں۔ جو کانسیپٹ ان کا ہے عیسائیوں کا، وہ ہمارا تو نہیں ہے، ہم انہیں اس سینس میں تو نہیں کہہ رہے ہوتے۔ اللہ پاک پروردگار جو دلوں میں رہتا ہے، جو نیتوں کو جانتا ہے، جو یہ بھی جانتا ہے کہ کون کہاں کیا کر رہا ہے، اسی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی معجزہ دیا کہ کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کے کیا کھاتا پیتا تھا وہ بھی انہیں معلوم ہوتا تھا، اور جو بچا کے کسی نے رکھا ہوتا تھا کوئی سیونگ یا کوئی چیزیں، وہ بھی انہیں معلوم ہوتی تھی اللہ کے حکم سے۔ تو اگر ہم ان کے دنیا میں تشریف لانے کے دن کو خوشی کے طور پر لیتے ہیں یا ان کی تشریف آوری کی مبارک دیتے ہیں، تو اس میں کہاں سے کفر آ گیا؟ بلکہ اس چیز کو کنڈیم کرنا، یعنی ان کی محض تشریف آوری کی خوشی کے اظہار کو اگر آپ ریجیکٹ کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں، تو آپ کے وہ بنیادی ارکان جو ہیں
اسلام قبول کرنے کے یا اسلام پہ ہونے کے، ان کا کیا ہوگا، اس پہ غور فرمائیے گا۔ تھرڈلی جو میرا تمام پاکستانیوں سے ایک جو بیسک سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہر لوگ اس میں نہیں آتے، بہرحال ایکسیپشنز آر آلویز دیئر۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے مجموعی طور پر، آپ دیکھیے پورے پاکستان میں چھوٹے بچوں سے لے کر نوجوانوں تک اور میچور جو ایج کے مین ہوتے ہیں ان کے بھی کبھی ہیئر کٹ پہ غور کیجیے گا۔ کیا کبھی کسی نے اپنے بال کٹواتے ہوئے یہ غور کیا کہ ہم جو ہیئر کٹ کروا رہے ہیں کیا یہ اسلامک شعار کے مطابق ہے، اسلامی شریعہ کے مطابق ہے جو بال ہم کٹوا رہے ہیں؟ کسی والدین نے کبھی غور کیا اپنے بچوں کا ہیئر کٹ کرواتے ہوئے، یا نوجوانوں نے ہیئر کٹ کرواتے ہوئے، یا ان کے والدین نے اس وقت بھی کہا ہو کہ بیٹا آپ یہ کون سا ہیئر کٹ کروا کر آئے ہیں، یہ تو ہمارے دین سے متصادم ہے، کیونکہ ہمارے دین کا یہ بھی تو حکم ہے نا، یہ بھی تو کہا گیا ہے کہ تم انہی لوگوں کے ساتھ شمار کیے جاؤ گے جن کے ظاہری حلیے اپناؤ گے۔ جب آپ کے ملک میں مختلف مالز پہ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، جب وہاں پہ سکن ٹائٹ جینز اور ٹائٹس پہنے ہوئے، ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے ٹاپس شرٹس پہنے ہوئے آپ کی نوجوان لڑکیاں خواتین گھوم رہی ہوتی ہیں، وہ اسلام ہوتا ہے؟ جب آپ نامحرم ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے مارکیٹس میں پارکس میں گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ اسلام ہے؟ جب ٹک ٹاک جیسی ایپس کے اوپر اور ادھر ادھر آپ کی نوجوان بچیاں اپنے حسن کے جلوے بکھیر رہی ہوتی ہیں، گانوں کے اوپر پرفارم کر رہی ہوتی ہیں، ان کو بڑے سیکسی آ رہے ہوتے ہیں کمنٹس، وہ اسلام کی تعلیمات ہیں؟ اسلام نے کہاں آپ کو، والدین کو نہیں معلوم کہ اسلام یہ چیزوں کی اجازت دیتا ہے؟ اس وقت تو پرابلم نہیں ہے، فیشن اڈیپٹ کرتے ہوئے تو پرابلم نہیں ہے، کو ایجوکیشن میں پڑھتے ہوئے لحاظ نہ رکھنے میں پرابلم نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ ویڈیوز چڑھ رہی ہوتی ہیں، فلاں کالج میں میوزک کنسرٹ ہو رہا ہے، وہاں پہ میل فیمیل اکٹھے ڈانس کر رہے ہیں، وہ اسلام ہے؟ ویلنٹائنز ڈے سیلیبریٹ آپ کرتے ہیں، اپنی بچیوں کو لے جا کر شاپنگ مائی کروا رہی ہوتی ہیں، وہ اسلام ہے؟ وہ اسلامک بتائیے ٹیچنگز ہیں؟ جب ننگے سر گھر سے نکلنا آپ کے خیال میں ماڈرنٹی ہے، آپ کے خیال میں سوشل سٹیٹس جو ہے وہ مضبوط ہونے کی، یا کہہ لیجئے سادہ ترین الفاظ میں امیر ہونے کی، امیر دکھنے کی نشانی یہ ہے کہ فیمیل خواتین اور ینگ بچیوں کے دوپٹے میں، سوری تھوڑا سا ایموشنل ہو جاتی ہوں اس پہ، کہ جب آپ کی خواتین باہر نکلتی ہیں، جب آپ کی جوان بچیاں باہر نکلتی ہیں، ان کے سر ننگے ہوتے ہیں، انہوں نے ڈریسنگ اس طرح کی ہوتی ہے کہ میجرمنٹس کی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر چیز واضح بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ ہمارے یہ سائزز ہیں، یہ ہمارا فگر ہے، اور جب اس طرح کی ڈریسنگ کر کے نکلتی ہوں اس وقت ان کے مردوں کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوتے ہیں، ان کی عقلوں پہ پردے پڑے ہوتے ہیں، عورتوں کے لیے پردہ ہی کوئی نہیں۔ وہ اسلام کی ٹیچنگز ہیں۔ میں کسی کو پرسنلی نہیں کر رہی بات، پرسنل اٹیک نہیں کر رہی، مگر یہ آپ کے معاشرے کے رویے ہیں کہ جب یہ ساری چیزیں آتی ہیں، جب اسلام کہتا ہے کہ رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو، تفرقوں میں نہ بٹو، اس وقت آپ شیعہ سنی اور وہابی ہونے کا اظہار کرتے ہیں، تو وہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنے دین کی تعلیمات کو نہیں جھٹلاتے؟ آپ شیعہ بھی فخر سے ہوتے ہیں، آپ سنی بھی فخر سے ہوتے ہیں، آپ وہابی بریلوی پتہ نہیں کیا کیا بڑے فخر سے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ بھول جاتے ہیں کہ خدا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، ان کے احکامات کیا ہیں۔ یعنی زندگی کے جب آپ نے شادیاں کرنی ہوتی ہیں تو اسلام میں تو کہیں نہیں ہے کہ آپ ذاتوں پاتوں میں بٹ جائیں، وہاں پہ آپ کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں اور آپ ذاتوں پاتوں سے باہر نہیں جا سکتے۔ جہاں پر آپ کو حکم دیا جاتا ہے، آپ کو ایک کوڈ آف لائف دیا جاتا ہے کہ یہ ڈونٹس ہیں، یہ ڈوز ہیں، آپ پرواہ نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں دنیا بدل گئی ہے، ماحول بدل گیا ہے، زمانہ وہ نہیں رہا، یہ بیکورڈ چیزیں ہیں، تو اس وقت کیا آپ گستاخ اسلام نہیں ہوتے؟ کیا اس وقت آپ کا ایمان سلامت ہوتا ہے؟ اور اللہ کے ایک نبی، ایک پیارے نبی کی پیدائش کے دن پہ اگر آپ مبارک دیتے ہیں تو آپ کی خدا نخواستہ آپ کے ایمان پہ فتوے لگ جاتے ہیں، آپ نعوذ باللہ کافر ہو جاتے ہیں۔ یہ دوگلا پن، یہ منافقتیں لے کر ہم دنیا کے ساتھ کب تک چلیں گے؟
اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ ان رویوں کے ساتھ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عزتیں نہیں ملا کرتی، جو دینا ہے وہ لینا ہے۔ یہ تو سمپل سا اصول ہے دنیا میں رہنے کا، اور یہ ہمارے دین کی تعلیمات جو ہیں غور کیجئے وہ کیا کہتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔